السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، امید کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کے یہ ویڈیو ہمارا کل 3-4 سوالوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا عورت اذان دے سکتی ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ اذان کون دے سکتا ہے؟ تیسرا سوال ہے کہ اذان کب دیا جائے گا، کس وقت اذان دیا جائے گا؟ چوتھا سوال ہے کہ اذان کا حکم کیا ہے، اگر اذان نہ دے تو کیا نماز ہو جائے گی بغیر اذان کے؟ اسی طریقے سے پانچواں سوال ہے کہ اذان کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ اسی طریقے سے چھٹا سوال ہے، کیا اذان کے لیے وضو ضروری ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص اذان دینا چاہتا ہو تو کیا ضروری ہے کہ وہ باوضو ہو کر کے اذان دے؟ انہی سوالات کو لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اذان جو ہے اس کا حکم کیا ہے، اذان دینا کیسا ہے؟ تو جان لیں اس تعلق سے اس کے متعلق فقہاء نے اختلاف کیا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اذان دینا یہ سنت ہے، بعض علماء نے کہا کہ یہ مستحب ہے، بعض علماء نے کہا یہ واجب ہے۔ تو الغرض صحیح بات اور راجح بات یہ ہے کہ اذان دینا یہ فرض ہے، اذان کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ آئیے میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث بیان کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، جو صحیح بخاری حدیث نمبر 628 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس اپنے علاقے کی طرف روانہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں کا کوئی شخص ایک آدمی اذان کہے گا اور اذان کہہ کر کے وہ نماز شروع کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امر کیسے کے ساتھ حکم دیا کہ تم جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم نماز کے وقت اذان دینا اور اذان دے کر کے نماز شروع کرنا۔ اسی طریقے سے کئی ایک روایت ہمارے پاس ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں کہ دوسرا سوال، اذان کون دے گا، اذان کون دے سکتا ہے؟ تو جان لے اس سوال کا جواب کہ اذان صرف مکلف شخص ہی دے سکتا ہے، یعنی جو عقل مند ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، تو ایسے انسان اذان دے گا جن کو اذان کے کلمات اچھی طریقے سے آتا ہو، جو اذان کے کلمات کو گڑبڑ سڑبڑ نہیں پڑتا ہو، اچھے طریقے سے اچھے الفاظ کے ساتھ، جن الفاظ کے ساتھ حدیث میں ہیں ان الفاظ کے ساتھ وہ اذان کو اگر ادا کر سکتا ہے تو وہ اذان دے سکتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت اذان دے سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں، تو راجح قول یہی ہے جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اذان دینا یہ فرض تو ہیں، لیکن عورت یہ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ اذان اس لیے دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو نماز کا وقت سے باخبر کرنا رہتا ہے، لوگوں کو نماز کا وقت کا یہ خبر دینا رہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب نماز کے لیے آئے۔ اور چونکہ اذان کے لیے یہ بلند آواز سے کہنا پڑے گا اور بلند آواز سے پکارنا برسر عام یہ عورتوں کے لیے فتنے کا باعث ہے، لہٰذا اذان عورت نہیں دے سکتی۔ اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اذان کے الفاظ کون سے ہیں، یعنی کن الفاظ کے ساتھ اذان دیا جائے گا؟ تو جان لیے اس سلسلے میں جو اذان کے الفاظ حدیث کے اندر وارد ہوئی ہے وہ یہی کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اور اگر فجر کی اذان ہو تو الصلاۃ خیر من النوم، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان الفاظ کے ساتھ اذان دے دینی ہے۔ اب آئیے یہ ترجیع والے اذان کیا ہوتے ہیں، یعنی ایسی اذان جس میں شہادتین کو دہرائی جائے، صرف شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ان شہادتین کو جو ہے ہلکی آواز میں ایک بار کہیں گے اور دوسری بار پھر اپنی بلند آواز سے کہیں گے، تو ایسی اذان دینا ترجیع والی اذان
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ تو ترجیح والی اذان جائز ہے، دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اذان کب دینا ہوگا، کس وقت اذان دینا ہوگا۔ تو جان لیں نماز کا جب وقت ہو جائے اسی وقت اذان دی جائے گی، نہ وقت سے 1 منٹ پہلے اور نہ 1 منٹ بعد میں، بلکہ اذان کا جو نماز کا جو وقت ہے اسی وقت اذان دی جائے گی۔ وقت سے پہلے 1 منٹ پہلے بھی اذان نہیں دی جائے گی۔ اگر وقت سے پہلے اذان دے دی جائے اس اذان کی کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وقت دخول ہونے کے بعد پھر اذان دے کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگلا سوال یہ ہے کہ اذان دینے کے لیے کیا وضو ضروری ہے؟ اس سلسلے میں جان لیجئے کہ صحیح طریقہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ انسان باوضو ہو کر کے طہارت حاصل کر کے وہ اذان کہے۔ البتہ اگر وہ وضو نہیں کیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، 1-2 منٹ تاخیر ہو گئے ہیں، تو وہ بغیر وضو کے بھی اذان دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان دینا یہ نماز نہیں ہے، یہ اذان نماز کے لیے لوگوں کو پکارنا ہے۔ تو بغیر وضو کے بھی انسان اذان دے سکتا ہے۔ اذان دینے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ باوضو ہو، نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ باوضو ہو۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، لیکن بغیر وضو کے اذان ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اذان اگر مؤذن جو اذان کہتے ہیں ان اذان کے جواب ہم کیسے دیں؟ تو معاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مؤذن کو جو کہتے ہوئے سنو، اسی کی کہی ہوئی باتوں کو تم دہرا دو، یہی اذان کے جواب دینا ہو گیا۔ یعنی اگر مؤذن یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کہہ کر کے رکے، پھر آپ اس کے جواب میں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی ان کے پیچھے پیچھے آپ نے ان کی باتوں کو دہرائی، یہی ان کا جواب ہو گیا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر ایک ہی وقت مختلف مساجد سے اذان کی آواز سنائی دے تو ہم کس کی اذان کا جواب دیں؟ تو علماء کرام نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ آپ کے کانوں میں پہلی اذان کی آواز اگر آپ کے کانوں میں پڑتی ہے تو اسی اذان کی جواب آپ دے دیجئے، یہی آپ کے لیے واجب اور ضروری ہے، اور یہی آپ نے پورا کر دیا۔ باقی اذان کا جواب دینا یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اذان دینے کے بعد ہم کون سی دعا پڑھیں گے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اذان دینے سے پہلے کون سی دعا پڑھیں گے؟ تو جان لیجئے اذان دینے سے پہلے کوئی بھی دعا نہیں پڑھنی ہے، بس لاؤڈ اسپیکر چالو کر کے بسم اللہ اپنی زبان میں کہہ کر کے، کیونکہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اگر نہ بھی پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اذان کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ کون سی دعا؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 614 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا کہتے ہیں کہ اذان کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کا ہو جیسے وہ کہتا ہے ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو، یعنی اللہم صلی علی پڑھنا ہے اذان کے بعد۔ اور اس کے بعد حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اذان سن کر یہ دعا پڑھی قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ کون سی دعا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اس دعا کو پڑھنی ہے درود شریف پڑھنے کے بعد، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی صحیح روایت ہے کہ جو شخص اذان کے بعد سنے اس نے میری اوپر درود بھیجنی ہے، تو درود اللہم صلی علی پڑھنا ہے پہلے، اس کے بعد پھر اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت قیامت کے دن اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کی شفاعت کے مستحق ہوں گے ہم لوگ۔ اسی طریقے سے آخری سوال یہ ہے کہ آخری سوال یہ ہے کہ اذان کے بغیر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی اگر مسجد میں اذان نہیں ہوئی ہے تو کیا اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو بغیر اذان کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جان لیجئے اگر آپ نے جان بوجھ کر کے ایسا کیے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کو خبر ہے کہ اس مسجد میں اذان نہیں ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی نماز پڑھ کے آپ چلے جاتے ہیں، دوبارہ آپ اذان نہیں دیتے ہیں، تو آپ یقیناً آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں، یقیناً ہم ایک اچھے کام نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مسجد میں جو آئے آپ کو چاہیے کہ ٹائم ہو گیا آپ اذان دے دیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے اور وہ نماز کے لیے آ جائیں۔ آپ نے چپکے سے نماز پڑھ کے نکل گئے اور دوسری لوگ جو بسا اوقات وہ گھڑیاں نہیں دیکھتے ہیں، وہ اذان کے انتظار میں رہتے ہیں کہ اذان ہوگی تب جائیں گے، تو ایسے لوگ اس اذان کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔
تو اگر آپ کو یقین ہے، بھروسہ ہے اور جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ آزان نہیں ہوئی ہے، تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ پہلے آزان دیں، اس کے بعد نماز ادا کریں۔ البتہ اور اگر شک میں ہیں، ڈاؤٹ میں ہیں کہ آزان ہوئی ہے یا نہیں، ہم ہو سکے یا میں بھی بعد میں آیا ہوں، تو اس سے یہ سوچ کر کے آپ نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہیں آزان کا وقت ہو جانے سے نماز کا وقت ہو جانے سے نماز پڑھ لینی چاہیے انسان کو، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے آزان کہی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔